گائیڈنس گرو کے معزز دوستو، میں ہوں ادریس اوان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ محترم ناظرین، کیا آپ التحیات کا پس منظر جانتے ہیں کہ ہم نماز میں کیوں اسے پڑھتے ہیں؟ التحیات ایک بہت اہم دعا ہے جسے ہم اپنی روز کی نماز میں دہراتے ہیں۔ جب مجھے اس کی اہمیت معلوم ہوئی تو میرا دل پگھل گیا۔ محترم ناظرین، در حقیقت التحیات اس مکالمے کا ایک حصہ ہے جو دوران معراج اللہ رب العزت اور اس کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین ہوا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم نہیں کہا۔ بھلا کوئی اس ذات کو کیسے سلام کہے جو بذات خود پیکر سلام ہے؟ ہم اسے سلام نہیں کر سکتے کیونکہ ساری سلامتیوں کا خالق وہ خود ہے۔ لہذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام زبان کی بدنی اور مالی عبادات اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد کیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے اللہ کے نبی، آپ پر اللہ کا سلام اور برکتیں ہوں۔ اس کے جواب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے صالح بندوں پر۔ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی اس جواب میں شامل کیا، اور اللہ کے صالح بندوں پر۔ اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین یہ مکالمہ سن کر فرشتوں نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ چنانچہ روزہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار، میں نے اس کو کھانے اور دوسری خواہشات مثلا پانی، جماع اور غیبت وغیرہ سے دن میں روکے رکھا، لہٰذا میری طرف سے بھی اس کے حق میں شفاعت قبول فرما۔ قرآن کہے گا کہ میں نے اسے رات میں سونے سے روکا، لہٰذا میری طرف سے بھی اس کے حق میں شفاعت قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ محترم ناظرین، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے نجات کا عشرہ کہلاتا ہے۔ پہلا عشرہ گزر چکا ہے، دوسرے عشرے کی دعا یہ ہے، میں اللہ سے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں جو میرا رب ہے اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ دوسرا مغفرت کا عشرہ جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے گناہوں، غلطیوں اور کوتاہیوں کے لیے مغفرت ہی مغفرت ہے۔ رمضان کریم مسلمانوں کے لیے وہ خاص تحفہ خداوندی ہے جس میں نفل نماز کا فرض نماز یا اس سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اس خاص مہینے میں شیاطین سخت زنجیروں سے جکڑ لیے جاتے ہیں، دوزخ کی آگ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، سحری کے وقت استغفار کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، متقی لوگ باغات اور چشموں میں اس طرح رہیں گے کہ ان کا پروردگار انہیں جو کچھ دے گا اسے وصول کر رہے ہوں گے۔ وہ لوگ اس سے پہلے ہی نیک عمل کرنے والے تھے اور سحری کے اوقات میں استغفار کرتے تھے۔ رمضان میں فجر سے شام تک مسلمان رضائے الہی کے لیے بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ اللہ کو صرف بھوکے پیاسے انسان کی عبادات کی ضرورت نہیں، بلکہ اس تعریف و عبادت کی تو فرشتے ہر وقت باقی بیان کرتے ہیں۔ پر روزے کا مقصد ہے کہ انسان ایسی حالت میں آ جائے کہ نہ کسی کا برا کرے، نہ سوچے، نہ برائی دیکھے، اور نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچائے، اور نہ ہی زبان سے کسی کو گالی گلوچ دے، دل و دماغ سے کسی کے لیے سازشیں نہ سوچے۔ یعنی روزہ صرف پیٹ کو بھوکے رکھنے کا نام نہیں، بلکہ آنکھ، کان، زبان کا بھی روزہ ہونے چاہیے۔ جس طرح سال گزرنے کے بعد مال کی زکوٰۃ نکلتی ہے، بالکل اسی طرح روزہ بھی جسم کی زکوٰۃ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، روزے دار کی افطار کے وقت، عدل کرنے والے حاکم کی، اور مظلوم کی۔ تو جتنا ممکن ہو جانے انجانے میں کیے گئے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر معافی مانگی جائے، کیونکہ وہ ذات بہت عظیم ہے، معاف کرنے کو آئے تو بدکار کو بھی معاف کر دیتی ہے، اور اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات تہائی حصے کے بعد فرماتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے رحمت مانگے، کوئی ہے جو مغفرت مانگے اور دعا مانگے تاکہ میں اپنے بندے کی حاجت پوری کروں۔
محترم ناظرین، اس بابرکت مہینے کی ہر ساعت ہر گھڑی ان گنت گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے ہر دن رات جہنمیوں کو آزادی اور روزے دار کی ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قرآن پاک اور تراویح کا رمضان میں باقاعدگی سے اہتمام کرتے اور صحابہ کرام کو بھی قرآن پاک اور تراویح کی ہدایت فرماتے۔ انسان تب ہی دوسروں کی تکلیف کا اندازہ لگا سکتا ہے جب وہ خود اس تکلیف سے گزر رہا ہو، کہ ایک بھوکا ہی اندازہ لگا سکتا ہے کہ غریبی میں بھوک پیاس کیا ہوتی ہے۔ توبہ استغفار کا مہینہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی استغفار کیا اور امت کو بھی توبہ کرنے، گناہوں سے بچنے کی تلقین کی۔ محترم ناظرین، اس معلوماتی پیغام کو شیئر کیجیے، تخیل کیجیے کہ جب اور لوگ اسے جانیں گے تو آپ اجر پائیں گے۔ صرف آپ ہی پڑھ کر آگے نہ بڑھ جائیں بلکہ اوروں کو بھی شریک کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہوگا، اس میں آپ کی تحریر ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہوگی۔ آپ کا ایک سیکنڈ اس تحریر کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ میری آپ سے عاجزانہ اپیل ہے کہ لاحاصل اور بے مقصد پوسٹیں تو ہم سب شیئر کرتے ہیں، آئے ایک ایک شیئر کر کے اپنا حصہ ڈالیں، کیا پتہ کون گناہ گار پڑھ کر راہ راست پہ آ جائے۔ جزاک اللہ۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔